بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره 3 مرات وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرؤیا من اللہ، اچھے خواب یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، والحلم من الشیطان، اور برے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بس اگر تم میں سے کوئی بھی ایک شخص کوئی ناپسندیدہ چیز خواب میں دیکھ لے، اسے چاہیے کہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دے اور اللہ پاک کی پناہ میں آ جائے، یعنی تعوذ پڑھ لے اور اس خواب کے شر سے اللہ پاک کی یعنی پناہ طلب کرے، تو خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کتاب الرؤیا کا سلسلہ گزشتہ دروس میں چل رہا ہے، اور یہ کتاب الرؤیا کے سلسلے کی آج آخری مجلس ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ نیا باب شروع ہوگا۔ ابھی تک رؤیا یعنی خواب اور اس کی تعبیر کی حقیقت اور شرعی حیثیت سے متعلق جو باتیں آپ حضرات کے سامنے ہوئی ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آج کی مجلس میں مزید چند باتیں عرض کریں گے۔ خواب سے متعلق یہ بات بیان ہوئی کہ خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق افراط و تفریط سے اجتناب کیا جائے۔ افراط و تفریط کا مطلب کیا ہے کہ ایک طبقہ سرے سے بالکل خواب کی حیثیت نہیں مانتا ہے، یعنی اس کو بالکل بے حیثیت کہتا ہے کہ خواب بالکل بے حقیقت اور بے حیثیت چیز ہے، اس کا عملی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے اور یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ دوسری طرف اتنی شدت ہے کہ ایک طبقہ بالکل عملی زندگی کو چھوڑ کر، اعمال والی زندگی چھوڑ کر صرف خوابوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کا سارا دار و مدار خوابوں پر ہے، کیسا خواب آیا، رات کو کیا خواب دیکھا، اور پھر اس کی تعبیریں تلاش کرنا، اور عملی زندگی بالکل اعمال سے خالی، یہ بھی غلط ہے۔ تو افراط و تفریط سے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ دوسری بات، خوابوں کی اقسام تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے گزری کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں اور علماء نے اس کی کتنی قسمیں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بیان ہوئی کہ اچھے اور برے خواب جو انسان دیکھتا ہے، اس میں انسان کی سیرت، کردار اور اعمال کا بڑا دخل ہے۔ انسان کا کردار، عملی زندگی اچھی ہے، خواب بھی اچھے آتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر عملی زندگی یا بدعملی کا شکار ہے تو اس صورت میں خواب بھی اسی طرح کے آتے ہیں۔ ایک بات یہ بیان ہوئی کہ خواب یہ حجت شرعی نہیں ہے۔ خواب دیکھنے کی بنیاد پر انسان کسی شرعی حکم کو ترک نہیں کر سکتا، خواب شرعی حکم نہیں بن سکتا۔ خواب کی بنیاد پر قرآن یا حدیث کے حکم کو انسان رد نہیں کر سکتا۔ اصل وہی ہے جو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اور جو احادیث میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، تو خواب یہ حجت شرعی نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہوئی کہ اصل یہ بیداری کے اعمال ہے، اور انسان کی آخرت میں نجات کا مدار یہ بیداری کے اعمال پہ ہے، نہ کہ خوابوں کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بیان ہوئی کہ خواب آنے کی حکمت کیا ہے۔ ہم سوتے وقت خواب دیکھتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حکمت ہوگی، آپ حضرات کے سامنے حکمت ذکر ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بیان ہوئی کہ زیادہ سچے خواب کس وقت کے ہیں، اور ایک بات یہ ہوئی کہ علاقے کی تبدیلی سے، ماحول کی تبدیلی سے خوابوں کی تعبیر بھی بدل جاتی ہے۔ اور یہ بات تو ہوئی کہ یہ بڑا نازک فن ہے، اور جیسے بیان ہوا کہ اس کے جو اصول ہیں وہ ایک حالت پر نہیں رہتے بلکہ بدلتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بیان ہوئی کہ بعض تعبیر دوسروں کے لیے ہوتے ہیں۔ خواب دیکھنے والا کوئی اور ہوتا ہے،
لیکن اس کی تعبیر خواب دیکھنے والے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال بھی بیان ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک بات یہ بیان ہوئی، کافر کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے، نابالغ بچے کا خواب بھی سچا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ بیان ہوئی، اگر کوئی یہ چاہتا ہے، بلکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں سچے خواب دیکھوں، اچھے خواب دیکھوں، اس کے لیے پھر چند اعمال کی ضرورت ہے جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئے کہ انسان رزق حلال کا اہتمام، سچ بولنے کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام۔ اسی طریقے سے یہ بیان ہوا کہ علم تعبیر کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے، یہ سب آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں۔ علم تعبیر کا موجد اول کون ہے، موجد اول، سب سے پہلے اس فن کو ایجاد کس نے کیا۔ اسی طرح علم تعبیر کے مشہور ائمہ کون کون سے ہیں، علم تعبیر کے متعلق مشہور کتابیں کون کون سی ہیں جو علماء نے لکھی ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے بیان ہوا۔ ایک بات یہ بیان ہوئی کہ علم تعبیر کے لیے لازمی علوم کون کون سے ہیں۔ ظاہری بات ہے یہ ایک علمی فن ہے، تو اس کے لیے کون کون سے علوم اور فنون میں مہارت ضروری ہے، وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ علم تعبیر کی فضیلت، تصدیق آیات قرآنی سے، احادیث مبارکہ سے، اقوال صحابہ سے، اقوال بزرگان سے آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اسی طریقے سے گزشتہ درس میں یہ بھی بیان ہوا کہ کون سے 4 افراد وہ ہیں کہ جن سے خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے، اور علماء نے منع کیا ہے کہ کون سے 4 افراد جن سے خواب کی تعبیر نہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے، وہ 4 افراد کون ہیں۔ اسی طرح معبر کے لیے کون سی شرائط اور آداب، معبر آپ جانتے ہیں نا، تعبیر بتانے والا، جو خواب کی تعبیر بتانے والا ہے اس میں کون کون سی شرائط ہونی چاہیے، اس کے لیے کون کون سے آداب اور صفات ہے، یہ گزشتہ درس میں بیان ہوئے۔ اسی طریقے سے سائل کے لیے، سائل یعنی جو خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے، اس کے لیے کون سی شرائط اور آداب ہے، یہ بھی گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ علم تعبیر سے متعلق علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے بعض عجیب حکایات بھی ذکر کی جو آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوئی، تو گزشتہ دروس کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا۔ آج کتاب الرؤیا سے متعلق آخری درس، اس میں چند باتیں مزید عرض کرتے ہیں۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے متعلق آیا تھا نا، آپ حضرات کے سامنے آیا کہ سب سے پہلے وہ تھے معبر۔ اللہ پاک نے خوابوں کی تعبیر کا علم حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے یہ اصل میں 2 باتوں پر مبنی ہوں گے۔ یا تو پہلی صورت یہ ہے، پہلی قسم خوابوں کی وہ ہے جو انسان کو حالات کی حقیقت سے آگاہ کرے۔ ایسے خواب ہوں گے جس میں آنے والے حالات کا ادراک انسان کو ہو جائے گا، اشارہ، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کچھ سمجھ جاتا ہے اور بعد میں اس طرح کے حالات پیش بھی آ جاتے ہیں۔ تو پہلی قسم وہ ہے جو انسان کو حالات کی حقیقت سے آگاہ کر دے۔ دوسری قسم وہ ہے جو ہر ایک کام کے انجام کی خبر دینے والا ہو۔ بعض مرتبہ انسان کوئی عمل کرتا ہے یا کرنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کے انجام سے خواب میں انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اس کا نتیجہ اچھا نکلنا ہے، اس کا نتیجہ برا نکلنا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کہیں بچے کا رشتہ کر دیتا ہے، خواب میں کوئی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کیا حالات پیش آنے والے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر ان کی مزید 4 قسمیں ذکر کی گئی ہیں، ان دونوں قسموں کی۔ پہلی قسم فرماتے ہیں کہ وہ ہے خواب امر۔ خواب امر، بعض خواب وہ ہوتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس خواب میں کسی کام کے کرنے کا کہا جاتا ہے۔ جیسے بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں نا، خواب میں آتے ہیں بھئی یہ کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، یہ کہلاتے ہیں خواب امر۔ دوسری قسم کے خواب کہلاتے ہیں خواب زاجر۔ خواب زاجر کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں کام نہیں کرو۔ یہ اب الگ بات ہے کہ اس کی تعبیر پوچھی جائے گی، انسان خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا اگر وہ اس فن سے واقف نہیں ہے۔ خواب زاجر وہ ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ تیسری قسم وہ کہلاتے ہیں خواب منذر، ڈرانے والے خواب۔ وہ خواب جس میں انسان کو کسی کام سے ڈرایا جائے، کسی عمل سے ڈرایا جائے کہ بھئی یہ کام، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔
چوتھی قسم خواب مبشر، وہ خواب جس میں انسان کو خوشخبری دی جائے کہ بھئی یہ عمل، یہ اس کا انجام اچھا ہوگا، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ اور بعض مرتبہ جیسے ضمن میں عرض کر دوں کہ استخارہ کیا جاتا ہے، اور استخارے کا مسنون طریقہ، وہ تفصیلات آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس کے لیے مسنون دعا ہے، 2 رکعت پڑھ کر، نفل پڑھ کر انسان وہ مسنون دعا پڑھ کر سوئے۔ باقی باوضو سونا دائیں کروٹ پر ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر ہے۔ تو بعض مرتبہ خواب میں اللہ پاک کو معاملہ واضح فرما دیتے ہیں، بالکل صاف خواب آ جاتا ہے کہ بھئی تم جو عمل کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اور بعض مرتبہ صاف آتا ہے یہ بہت اچھا ہے، ایسا عمل کرنا چاہیے، اور بعض مرتبہ کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا، واضح نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یا تو کوئی خواب ہی نہیں آ رہا، اور یا پھر خواب آیا ہے لیکن تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو انسان علماء سے، فقہا سے، اور جو نیک لوگ ہیں جو اس فن کے ماہر ہیں، پھر ان سے رجوع کر لے۔ اور یا پھر اتنا بالکل واضح ہوتا ہے روز روشن کی طرح کہ بعض مرتبہ انسان خود بھی نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ بھئی میں نے جو استخارہ کیا اس میں کیا اشارہ مل رہا ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے خواب کو علامت اور دلیل کے ساتھ اچھی طرح جاننا چاہتا ہے تو وہ حتی المقدور یعنی چند کام کرے کہ یہ ہے کہ طہارت کے ساتھ سوئے۔ جو یہ چاہتا ہے میرا خواب اچھا ہو اور بالکل مجھے سمجھ میں آ جائے اس کی تعبیر، اسے چاہیے کہ ہمیشہ باوضو سوئے، صفائی کی حالت، ناپاکی کی حالت میں نہیں سوئے، طہارت کی حالت میں سونے کا اہتمام کرے، دائیں پہلو پر سونے کا اہتمام کرے، اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے سوئے، ذکر اللہ کرتے ہوئے۔ اور اسی طرح فرمائے کہ بہت زیادہ بسیار خوری نہ کرے، کھانا بہت زیادہ نہ کھائے۔ اور اس سے بھی لکھا ہے علماء نے کہ جب انسان بہت پیٹ بھر کر بہت زیادہ شکم سیر ہو کر کھاتا ہے اور اسی حالت میں سوتا ہے تو معدہ جو ہے یہ پر ہو جاتا ہے، اور جب معدہ پر ہوتا ہے تو یہ جو کھانے کے بخارات ہیں یہ انسان کے دماغ کی طرف جاتے ہیں، معدے سے دماغ کی طرف جاتے ہیں اور پریشان کن خیالات بن جاتے ہیں، پھر خواب کی تعبیر صحیح نہیں ہوتی، صحیح نہیں آتی ہے۔ تو اسی لیے انسان کھانا رات کو اعتدال کے ساتھ کھائے، یا اگر زیادہ کھایا ہے تو پھر انسان بہتر یہ کچھ دیر ٹہل لے تاکہ ہضم ہو جائے اور معدے پر بوجھ نہ بنے، دماغ میں بخارات نہ چڑھے، ورنہ اس سے بھی خواب اور تعبیریں متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی لکھا کہ بہت زیادہ نہ کھائے تو بالکل خالی پیٹ بھی نہ سوئے، خالی پیٹ سونے سے بھی انسان کے دماغ میں پریشان کن خیالات آتے ہیں اور پھر خواب کی صحیح طور پر تعبیر نہیں ہو پاتی۔ اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص، ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا ایک پریشان کن خواب بیان کرنے لگا، پریشان کن خواب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے رات کو کیا کھایا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ جو پختہ کھجوریں ہوتی ہیں نا پکی ہوئی، یہ میں نے بہت زیادہ کھائی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر درست نہیں آئے گی، اس خواب کی تعبیر نہیں ہو سکے گی، درست نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ انسان پیٹ بھر کر بسیار خوری کرے تو پھر بھی خوابوں کی تعبیر یہ معلوم نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ فرق مراتب کے اعتبار سے بھی خوابوں میں فرق آتا ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے والا 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا وہ مسلمان ہوگا یا وہ کافر ہوگا۔ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر اس کی 14 قسمیں لکھی ہیں، 14 قسموں پر تقسیم کیا ہے، جس میں نمبر 1 بادشاہوں کا خواب، نمبر 2 قاضیوں کا خواب، نمبر 3 مفتیوں کا خواب، نمبر 4 علماء کا خواب، نمبر 5 آزاد لوگوں کے خواب، نمبر 6 غلاموں کے خواب، نمبر 7 مردوں کے خواب، نمبر 8 عورتوں کے خواب، نمبر 9 نیک لوگوں کے خواب، اور نمبر 10 بدکار لوگوں کے خواب، نمبر 11 اسی طریقے سے مالداروں کے خواب، نمبر 12 درویشوں کے خواب، نمبر 13 بالغ افراد کے خواب، اور نمبر 14 نابالغ بچوں کے خواب۔ پھر ہر ایک کا الگ الگ مرتبہ اور حکم لکھا ہے، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، البتہ اتنا علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سب سے مستند اور معتبر جو خواب ہوگا وہ اس میں بادشاہوں کا ہوگا، لیکن یہ بھی اس وقت جب بادشاہ بھی نیک ہوتے تھے، بادشاہ نیک اولیاء اللہ ہوتے تھے، علماء ہوتے تھے۔ اور اسی طرح اس کے بعد
قاضیوں کا خواب معتبر ہوگا، پھر مفتیوں کا، علماء کا، پھر حسب مراتب۔ اسی طرح ایک واقعہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو خلفاء گزرے ہیں، بعض خلیفہ مہدی عباسی خلیفہ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، اور خواب میں انہوں نے دیکھا کہ میرا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے، چہرے پہ سیاہی آ گئی ہے۔ پریشان ہو گئے، پریشان کن تھے کہ بھئی چہرہ سیاہ ہو گیا خواب میں۔ صبح بلایا جن کو رکھا تھا اس کام کے لیے کہ بھئی تعبیر بتاؤ، کوئی بھی تعبیر نہیں بتا سکا، سب کے سب عاجز آ گئے اس خواب کی تعبیر بتانے سے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نام سنتے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے بڑی مہارت اس فن میں دی۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا کہ بھئی جا کے حضرت سے خواب کی تعبیر پوچھو، تو حضرت نے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوگی، بچی کی پیدائش ہوگی۔ بڑے خوش ہوئے اور فوراً 1000 درہم حضرت کو ہدیے کے طور پر بھیج دیا، اور اسی دن لڑکی پیدا ہوئی۔ اور جب لڑکی پیدا ہوئی 10,000 درہم ہدیے کے طور پہ مزید بھیجے۔ کسی نے حضرت سے پوچھا آپ نے یہ تعبیر کیسے دی؟ فرمایا میں نے قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان لوگوں کو بچی کی پیدائش، لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں غم کی وجہ سے، اور وہ غصے میں ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل ہم جیسے کمزور ایمان والے، ہم بھی بچی کی پیدائش پہ خوشی نہیں ہوتی۔ لڑکا پیدا ہوگا تو ہم خوش ہوں گے، خوشیاں منائیں گے، مٹھائی بانٹیں گے۔ لڑکی پیدا ہوئی تو ہم ایسے غمزدہ ہو گئے۔ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ بھئی، اور بیوی کو طلاق دی اس بنیاد پہ کہ تم بیٹیاں پیدا کر رہی ہو، بیوی کی پٹائی لگائی، گھر سے نکالا گیا، غم منایا، رونا دھونا ہوا۔ یہ مسلمان کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو خاندان مبارک ہے، آپ کی جو نسل مبارک ہے، وہ اللہ پاک نے کس سے چلائی؟ بیٹیوں سے چلائی ہے، بیٹیوں سے چلائی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ یاد رکھ لے، میری یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی اس موقع پر ناشکری نہیں کریں، کبھی بھی غمزدہ نہ ہو۔ یہ اللہ پاک کے علم میں ہے کہ بیٹا خیر کا باعث بنے گا یا بیٹی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ہماری ایک ناعاقبت اندیشی ہے، یا اس کو ایک فرسودہ سوچ اور جہالت سے ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ آج بیٹی کی پیدائش پر ہم ایک شرمندگی سے محسوس کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا خاندان مبارک سلسلہ اللہ پاک نے بیٹیوں سے چلایا، امت کو بتا دیا۔ آج ہم اس پر غمزدہ ہوتے ہیں، اور قرآن نے جو کیفیت بیان کی ہے وہی ہماری ہوتی ہے۔ یہ تو زمانے جاہلیت میں تھا نا کہ بچیوں کو زندہ درکور کرتے تھے، اور آج ہم وہ تو نہیں کر رہے، لیکن ہم جس قدر غم مناتے ہیں تو اسی جہالت کی ایک عکاسی ہے۔ تو بہرحال اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک تجربے کے طور پر آپ حضرات سب بزرگ ہیں، ہم سے بڑے ہیں، زیادہ جانتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھ لے کہ بیٹی میں زیادہ وفاداری ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ایسے واقعات آئے ہیں، اور یہ حقیقی واقعات کہ آئے بھئی دعا کرے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنے کہ آئے کہ بھئی دعا کرے کہ بیٹا پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو۔ کچھ عرصے بعد آئے کہ اللہ نے بیٹا دیا، پھر بہت عرصہ گزرا، سنے ہوئے واقعات ذکر کر رہا ہوں، اپنا نہیں، اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، کہ پھر وہی شخص آیا اور کہا بد دعا کرے کہ میرا بیٹا ہلاک ہو جائے۔ کہا کہ ایسے تنگ کر دیا ہے کہ شراب میں، نشے میں، ان چیزوں میں لگ گیا، عورتوں کے چکر میں لگ گیا، اور مجھے بدنام کر کے رکھ دیا۔ وہی شخص جو آج سے 20-25 سال قبل آیا ہے کہ دعا کرے بیٹا پیدا ہو، وہ اب آ رہا ہے کہ دعا کرے کہ ہلاک ہو جائے۔ تو بہرحال انسان صرف اولاد نرینہ نہ مانگے، بلکہ خیر والی اولاد مانگے جس پہ اللہ پاک خیر رکھتے ہیں۔ اور آخری عمر میں آپ دیکھ لیں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بیٹے وہ کہتے ہیں بھائی حصہ دے دو، میراث لے کے غائب ہو گئے، بیٹیاں کی خدمت کر رہی ہے، بیٹیاں کے ماں باپ کو سنبھال رہی ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی، تو انہوں نے تعبیر دی کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، اور اسی طرح ہوگا۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ بعض خوابوں کی تعبیر یہ برعکس ہوتی ہے، اور اس پر بات ہوئی بھی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی متعدد مثالیں بیان کی ہے، ہم ایک دو عرض کرتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی نے طاعون کو خواب میں دیکھا، طاعون ایک مرض ہے، تو یہ بیداری میں لڑائی ہے کہ بیداری میں لڑائی ہوگی۔ اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا رونا، تو
تو فرماتے ہیں کہ بیداری میں اس کی تعبیر خوشی سے ہے، یعنی بعض تعبیریں الٹ بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں خواب میں کسی نے اپنے آپ کو قبر میں دیکھا، یہ تعبیر ہے قید خانے سے کہ یہ قید خانے میں جائے گا۔ اور کسی نے خواب میں لڑکیاں دیکھی، کاشتکاری اس کی دلیل ہے۔ باقاعدہ قرآن سے دلائل بھی دیے ہیں، اس کی تفصیل میں موقع نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ خواب کی بنیاد پر انسان کوئی بیداری کے اعمال میں غفلت نہ کرے، یعنی خواب انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس پر بات ہوئی بھی ہے، بعض مرتبہ انسان کوئی اچھا خواب دیکھ لیتا ہے اور خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بس مجھے تو یہ مرتبہ حاصل ہو گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج کل ہمارے ہاں جو پیری مریدی کا یا اس طرح جو جعلی قسم کے ہیں یا غیر شرعی قسم کے سلسلے چلاتے ہیں، ان کی سب بنیاد جھوٹے خوابوں پر ہوتی ہے۔ ان کی زندگی اعمال سے خالی ہوتی ہے، جھوٹے خواب سنانا، لوگوں کو خوش کرنا، اس طرح یہ سب کے سب اپنی آخرت خراب کرنے والی باتیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ اگر کوئی خواب کی تعبیر پوچھنے آتا زیادہ تر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے جواب میں، فرماتے ہیں نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، من غلام آفتابم حمز آفتاب گویم۔ فرماتے تھے کہ نشبم نشب پرستم کہ حدیث خواب گویم، نہ میں رات ہوں، نہ میں رات کے قصے سنانے، نہ رات کو پوجنے والا ہوں کہ میں خواب بیان کرتا پھروں، نہ میں رات ہوں اور نہ میں رات کو پوجنے والا ہوں کہ میں رات کے قصے بیان کرتا پھروں۔ فرمایا کہ میں تو آفتاب کا غلام ہوں اور میں آفتاب کی باتیں کرتا ہوں۔ آفتاب سے مراد آفتاب نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ میں تو قرآن و حدیث بیان کروں گا، میں خوابوں کی باتیں نہیں بیان کرتا، بلکہ میں تو حضور علیہ والسلام کے اقوال بیان کروں گا، حدیث بیان کروں گا۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ انسان ان چکروں میں پڑ جائے، کبھی ایک کے پیچھے کبھی دوسرے کے پیچھے، بلکہ اصل ہے بیداری والے اعمال۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح آتے تھے اور حضرت کو خواب سناتے تھے، جیسے مبشرات ہوتے ہیں نا کہ حضرت ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا، اور اچھے خواب۔ بعض مرتبہ کوئی آتا ہے نا بھئی آپ کو کہا کہ میں نے آپ کو بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے، یا میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اچھا خواب ہے، یہ بھی انسان کے لیے ایک نیک فعل ہوتی ہے اور ایک مبشرات میں سے ہے، اچھی بات ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب کے پاس جب کوئی آتے اور اس طرح کے خواب سناتے، حضرت نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا مبشرات کے نام سے، اور اس میں حضرت وہ خواب درج فرما لیتے، اور لکھا ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہ اس رجسٹر میں حضرت نے وہ سارے خواب لکھے تھے اور مبشرات کے نام سے وہ رجسٹر تھا، لیکن آخر میں ایک سطر لی، حضرت نے کچھ تحریر لکھی جس کا خلاصہ یہ ہے، تفصیل تو حضرت نے لکھی، حضرت شیخ الاسلام صاحب نے، خلاصہ حضرت نے لکھا کہ بعض اللہ کے بندے آتے ہیں اس طرح اور میرے بارے میں خواب وغیرہ دیکھتے ہیں، تو بہرحال یہ ایک مبشرات ہے، میرے لیے نیک فعل ہے، اللہ کے نیک بندے اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، لیکن خوابوں کی بنیاد پر میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، اور یہ کوئی مدار فضیلت بھی نہیں ہے، اصل فرمایا مدار بیداری کے اعمال پر ہے، یہ لکھا ہوا تھا ساتھ میں یہ۔ تو بہرحال ایک نیک فعل کے طور پر تو ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان اس بنیاد پر تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے، عجب کے اندر مبتلا ہو جائے کہ لوگ میرے بارے میں اچھے اچھے خواب دیکھ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات، حضور علیہ والسلام کے پاس جب کوئی آتا حاضر ہوتا اور کوئی خواب بیان کرتا، آپ علیہ والسلام جواب میں اسے یہ دعا دیتے، ایک مسنون دعا ہے وہ سن لیں۔ یہ دعا آپ علیہ والسلام دیتے، خیراً تلقاہ وشراً توفاہ خیر لنا وشر لأعدائنا۔ یہ جواب میں آپ دعا دیتے کہ اللہ پاک اس خواب کی خیر اور بھلائی نصیب فرما دے، اور اس خواب کے شر سے اللہ پاک حفاظت فرما دے، اور اللہ پاک ہمارے لیے اس خواب کی جو خیر ہے اللہ پاک وہ ہمیں نصیب فرما دے، اور اس کا شر ہمارے دشمنوں کو دے دے۔ یہ ایک مسنون دعا ہے کہ خیراً تلقاہ وشراً توفاہ خیر لنا وشر لأعدائنا۔ تو بہرحال یہ کتاب الرؤیا سے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے بیان ہوئی، جس کا ماحصل اور خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ انسان اپنی جو بیداری والی زندگی ہے اس کو درست کر دے، خوابوں والی زندگی خود ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی انسان
اس معاملے میں افراط و تفریط میں نہ پڑے، جیسے شروع میں نے عرض کیا، یہ چیز بہت زیادہ ہے آج کہ یا تو بالکل بے حیثیت سمجھنا، ایسا نہیں ہے، ورنہ خواب، سچے خواب، حدیث میں آتا ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ نبوت کا سلسلہ بند ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، لیکن فرمایا مبشرات کا سلسلہ جاری ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور مبشرات کہتے ہی اس کو ہے کہ اللہ پاک نیک اور اچھے خواب امت کو، نیک لوگوں کو دکھائیں گے۔ لیکن صرف خواب کے پیچھے پڑنا، اعمال اور بیداری والی زندگی انسان کی نیک اعمال سے خالی ہو تو یہ بھی غلط ہے، اور اس کے بغیر یاد رکھے پھر انسان کی نجات نہیں ہوتی ہے، نجات نہیں ہے۔ تو اور جو یہ چاہتا ہے کہ خواب بھی اچھے آئے، سچے آئے، سچ بولنے کا اہتمام کرے، رزق حلال کا اہتمام کرے، حرام رزق سے بچے، جھوٹ بولنے سے بچے اور گناہوں سے بچے، انشاءاللہ خوابوں والی زندگی بھی صاف ستھری ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔